السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم تجارت یعنی بزنس کے اوپر دوسرا پارٹ لے کر آئے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں 5 پوائنٹ آپ کو بتایا تھا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی ہم 5 پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے جو بہت ہی ضروری ہیں، بہت ہی اچھی باتیں ہیں جن کا سمجھنا آسان ہے، اور بزنس میں، تجارت میں ان باتوں کو جاننا سمجھنا ضروری ہے ہر بزنس کرنے والے انسان کے لیے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں 5 چیزیں بتائی تھیں، 5 چیزوں کے اوپر بات کی تھی۔ اس میں نمبر 1 تھا تجارت کے معاملے کو دھوکہ اور فریب سے پاک رکھا جائے۔ دوسرا، سامان میں کسی طرح کا عیب ہو تو خریدار کو بتلا دے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ تجارت میں سچ بولنا ضروری ہے، جھوٹ سے پرہیز کرے، بچا جائے، کیونکہ جھوٹ سے پھر وہ برکت، تجارت کی برکت اور وہ پیسے میں جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور برکت، اگر جس چیز میں برکت نہیں ہے وہ چیز سمجھ لو پھر بیکار ہے۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بہاؤ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کسی نے بھاؤ لگا دیا پھر دوسرا اس کے بیچ میں آ کے بڑا چڑھا کے بھاؤ لگائے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ تجارت ایسی چیزوں کی نہ ہو جو گناہ کے کاموں میں مددگار ہو، جیسے شراب بیچنا ہے، یا پھر تصویر والے جاندار کی تصویریں ہیں، یا سور اور مری ہوئی مردار جاندار کی کا گوشت ہے، اس ساری چیزوں سے بچا جائے۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ نمبر 6، شک شبہ والے معاملات نہ کیے جائیں۔ ایک اصول یہ ہے بزنس کا جو اسلام نے بتایا ہے کہ اسلام نے خرید و فروخت کی ان تمام صورتوں سے بھی روکا ہے جن میں یہ شک اور شبہ ہو کہ تاجر بیچی ہوئی چیز کو خریدار کے سپرد نہیں کر سکے گا، یا خریدار نے جو قیمت دینا طے کیا ہے وہ تاجر کو ادا نہیں کر سکے گا۔ اسی وجہ سے تالاب میں موجود مچھلیوں کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح ان پھلوں کی خرید و فروخت سے روکا ہے جو ابھی نہ نکلے ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تالاب میں مچھلیاں نہ ہوں یا درخت پہ پھل نہ آئے اور خریدنے والے کو نقصان ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھلوں کو مت بیچو یہاں تک کہ اس کا نفع ظاہر ہو جائے اور آفتوں سے محفوظ ہو جائے۔ بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس کا نفع ظاہر نہ ہو جائے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسا جو باغیچے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا باغیچہ ہو، وہ پھل لگنے سے ہی پورا باغیچہ خرید لیتے ہیں، یا تالاب پورا خرید لیتے ہیں۔ یہ تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تالاب میں مچھلیاں نہ ہوں، یا جتنی قیمت لگائی ہے اس سے کم مچھلیاں ہوں۔ باغ خرید لیا ہے تو باغ میں پتہ نہیں اللہ کی مرضی ہے اس سال پھل آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے، شک شبہ والے معاملات سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، وہ تمام معاملات بھی نہ کیے جائیں جن میں آگے چل کر تاجر اور خریدار کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام صورتوں سے روکا ہے جس میں آئندہ چل کر تاجر اور خریدنے کے درمیان لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہونا ممکن ہو، جیسے قیمت متعین نہ ہو، یا جو چیز بیچی گئی ہے وہ متعین نہ ہو، یا سامان اور قیمت ادا کرنے کی جو مدت، جو ٹائم طے کیا گیا ہے وہ بتایا نہ گیا ہو، واضح نہ ہو، یا سامان اور قیمت کی مقدار پوری طرح واضح نہ ہو۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں آئندہ چل کر جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اسلام نے ان تمام صورتوں سے روکا ہے، اور پہلے ہی مرحلے میں سارے معاملات صاف کرنے کی تاکید کی ہے۔ کسی سے سامان بیچتے وقت کوئی شرط لگانا جائز نہیں۔ خریدار نے جب وہ سامان خرید لیا تو اب وہ اس میں ہر طرح تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جیسے کسی نے کوئی جانور بیچا اور یہ شرط لگا دی کہ یہ جانور 1 مہینہ میرے پاس ہی رہے گا تب لے جانا، یا مکان بیچتے وقت یہ شرط لگا دی کہ 2 مہینے تک میں ہی اس میں رہوں گا پھر تمہارے حوالے کروں گا،
تو یہ جائز نہیں ہے۔ شرط چاہے تاجر لگائے یا خریدار، کسی کو ایسی شرط لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیسے خریدار نے ایک سامان خریدا اور شرط لگائی کہ اس کو فلاں جگہ تک پہنچانا ہوگا، تو اس کو بھی ایسی شرط لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح احسان اور رعایت کا معاملہ کرے کہ جب معاملہ طے ہو جائے تو بعد میں درخواست کرے کہ اس سامان کو فلاں جگہ تک پہنچا دو، اس کا جو خرچ ہوگا میں دے دوں گا، یا تاجر نے مکان بیچا اور وہ خریدار سے بعد میں درخواست کرے کہ 1 مہینے کے بعد مکان خالی کر دوں گا، اور اس درخواست پر خریدار بھی راضی ہو جائے تو درست ہے، ورنہ خرید و فروخت کے دوران ہی اس طرح کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں کوئی شرط لگانے سے منع فرمایا ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ تجارت آپسی رضامندی سے ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت آپسی رضامندی سے جو وجود میں آئے۔ یہ آیت کریمہ بھی تجارت کے اصول بیان کر رہی ہے کہ تجارت آپس کی رضامندی سے ہونی چاہیے، البتہ تجارت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجارت ہو، یعنی جائز ہو۔ چنانچہ سود کا لین دین آپسی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کرتے وقت، اپنا حصول کرتے وقت نرمی برتنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرم ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ آدمی پیسے پر جان دے۔ کوئی خریدار خریداری کرنے کے لیے آیا، آپ نے اسے قیمت بتائی اور وہ اس قیمت کو ادا کرنے کا اہل نہیں ہے، نہیں دے سکتا اتنی قیمت، تو آپ اس کے ساتھ کچھ نرمی کر دیں، یعنی اپنا نقصان نہ کریں لیکن اپنے منافع میں سے کچھ کم کر دیں۔ اور 10ویں بات یہ ہے، 10واں نمبر یہ ہے کہ بیچی ہوئی چیز کو واپس لینے سے اللہ تعالیٰ لغزشیں معاف فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بیع پر نادم ہونے والے شخص سے معاہدہ ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس بہترین اصول پر ہمارا عمل ہے؟ بلکہ ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی واپس کرنے کے لیے آ جائے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ تجارت کے تعلق سے یہ چند باتیں جو بتائی تھیں، جو بنیادی باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تجارت سے متعلق اور بھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تجارت میں، بزنس میں خوب ترقی اور عطا فرمائے، اور حلال طریقے سے اور اللہ کے حکم کے طریقے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر بزنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔